خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی آمد ہے، رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ تشریف لانے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے اور پھر خوب روزے رکھنے، تراویح پڑھنے، عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن جب بھی رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے یا ربیع الاول کی آمد ہوتی ہے تو اس وقت کچھ لوگ جو زیادہ اپنا وقت سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں وہ ایک پوسٹ شائع کرنا، اس کو شیئر کرنا، آگے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی فلاں تاریخ کو رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، گویا وہ حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سب سے پہلے رمضان المبارک کی مبارک دے دے گا، خبر دے دے گا، بشارت دے دے گا، اس کے لیے جناب جنت واجب ہو جائے گی، یا کئیوں نے لکھا ہوگا کہ وہ جہنم سے بچ جائے گا، جہنم سے دور ہو جائے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اس قسم کے مفہوم کے ساتھ مختلف پوسٹیں اور میسج چلتے ہیں۔ علماء کرام پہلے بھی اس کا بارہا جواب دے چکے ہیں اور بتا چکے ہیں، تو پھر بھی ہم بھی عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حدیث شریف نہیں ہے، کسی بھی عالم نے کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر یہ حدیث نہیں ملتی۔ علماء کرام اس کی وضاحت بار بار کر چکے ہیں۔ تو جب تک حدیث کے بارے میں مکمل معلومات نہ ہوں، کسی مستند سنی عالم سے نہ سنا ہو، یا پھر کسی حدیث کی کتاب میں وہ حدیث پڑھی نہ ہو اور اس کی تصدیق اور پورا علم نہ ہو، اس وقت تک اس کو آگے شیئر کرنا، پہنچانا نہیں چاہیے۔ ویسے رمضان المبارک کی آپ مبارکباد دیں، شب برات اور لیلۃ القدر، یہ ساری چیزیں عظمت والی ہیں، شان والی ہیں، جمعہ ہے، لیکن اس کو اس طرح اس کی فضائل بیان کرنا یا مبارکباد دینا یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اس طرح کہنا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور آپ کی یہ حدیث ہے اور آپ نے فرمایا کہ جو دے دے گا اس کی خبر یا بشارت، اس پر جناب جنت واجب ہو جائے گی، وہ جہنم سے دور ہو جائے گا، تو ایسی جب تک حدیث نہیں ہے ہمارے پاس تو اس کو حدیث کہہ کے آگے اس کو پہنچانا، شیئر کرنا، تو یہ ایک جرم ہوگا، گناہ ہوگا۔ کیوں؟ بخاری شریف کے اندر ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث شریف ہے، ہمارے پیارے آقا مدنی تاجدار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو یہی آج صورتحال ہماری ہے کہ ایک پوسٹ بنی ہوتی ہے، نیچے بخاری شریف لکھا ہوتا ہے، بخاری میں سرے سے ہی وہ حدیث نہیں ہوتی بلکہ حدیث ہی نہیں ہوتی، تو غلط حوالے بھی لوگ لکھ دیتے ہیں، غلط چیزیں بھی بنا دیتے ہیں، غلط مفہوم نکال دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم مستند سنی علماء کو سنیں اور ان کا جو صحیح بیان ہے اسی کو آگے شیئر کریں، یا پھر اگر کسی صحیح العقیدہ سنی عالم نے کوئی کتاب لکھی ہے اس کے اندر جو حدیث درج کی ہیں اور ان کی تشریح فرمائی ہے صرف اسی کو ہی آگے بھیجیں۔ تو صرف دیکھا دیکھی نہیں کہ ہمارے کسی دوست نے بھیجی اور آپ نے اس کی تصدیق ہی نہیں کی اور آگے سے آگے آپ کو اس کو پھیلائے جا رہے ہیں۔ اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چار میں سے بن جا، پانچواں نہ بننا ہلاک ہو جائے گا۔ عالم بن جا، یا طالب علم بن جا، یا عالم کی صحبت میں بیٹھنے والا بن جا، یا محبت کرنے والا بن جا۔ تو ان چاروں میں کوئی تعلق ہوگا تو عالم ہوگا تو وہ خود سمجھے گا، طالب علم ہوگا تو وہ اپنے استاد سے پوچھ لے گا، اگر صحبت میں بیٹھنے والا ہوگا تو وہ بھی مشورہ کر لے گا، محبت کرنے والا بھی ہوا تو وہ بھی اس عالم سے فون پر ہی رابطہ کر کے اس کی تصدیق کر لے گا۔ تو اگر کچھ بھی نہ ہوا تو پھر اس کو جو ملے گا وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، وہ جو بھی ہے، وہ پوسٹیں ہیں، بیان ہے، جو چیز ہے وہ آگے پھیلاتا جا رہا ہے۔
اور سنتا جا رہا ہے اور کرتا جا رہا ہے اور سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے ثواب مل رہا، اور ثواب کی بجائے ہو سکتا ہے گناہ مل رہا ہو۔ تو اس لیے دینی معاملے میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور احتیاط کے ساتھ ہی ہمیں یہ میسج اور پوسٹیں آگے شیئر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کا جذبہ دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔